بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عقیدے کا درس چل رہا ہے اور عقیدے کا لفظ کس معنی پر دلالت کرتا ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کروں۔ عقیدے کا جو لفظ ہے وہ اگر لفظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کتاب و سنت کے اندر اس کا استعمال نہیں ملتا اس معنی کے لیے۔ عین قاف دال مادہ تو موجود ہے، اس کے اشتقاقات موجود ہیں، لیکن عقیدہ سعید اجمل کہنے کے باوجود بھی تمہارا معاملہ ویسے ہی ہے، اس لیے تمہیں میں ریموو کرتا ہوں۔ جی مشائخ، تو عقیدے کا لفظ جس معنی میں ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں ابھی، ایک مادے کے طور پر، ایک فن کے طور پر، اس طور پر عقیدے کا لفظ قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ یہ لفظ بعد میں متکلمین کا جب زور ہوا، اس کے بعد پھر اس لفظ کا استعمال شروع ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مادہ یا یہ فن موجود نہیں تھا۔ یہ فن موجود تھا، لیکن اس کو دوسرے ناموں سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ سلف کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کبھی اس کو سنہ کا نام دے کر کے یاد کیا گیا، سنہ کہا گیا اور اس سے مراد لیا گیا عقیدہ کو۔ کبھی توحید کہا گیا، اس سے مراد لیا گیا عقیدہ کو۔ کبھی ایمان کہا گیا اور اس سے مراد لیا گیا عقیدہ کو۔ تو مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے تھے عقیدہ کے معنی کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی لیے متقدمین کی کتابوں میں آپ نے کتاب التوحید امام ابن خزیمہ کی نام سنا ہوگا، کتاب السنہ کے نام سے ڈھیر ساری کتابیں لکھی گئیں، جن میں امام احمد کی بھی ایک کتاب ہے، عبداللہ ابن احمد کی ترتیب دی ہوئی، تو یا کتاب التوحید ابن مندہ کی۔ ٹھیک ہے، تو کتاب التوحید کے نام سے جو کتاب ترتیب دی جاتی تھی وہ عقیدے ہی کے موضوع پر ہوتی تھی۔ کتاب الایمان کے نام سے الایمان، ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب بہت مشہور کتاب ہے الایمان۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے معاصر تھے، انہوں نے الایمان کے نام سے کتاب لکھی اور وہ کتاب عقیدے پر تھی۔ تو متقدمین کے یہاں عقیدے کے معنی کو بیان کرنے کے لیے دیگر الفاظ اور دیگر کلمات استعمال ہوتے تھے، جن میں الایمان، التوحید، السنہ وغیرہ وغیرہ تھے۔ عقیدے کا لفظ استعمال نہیں تھا، نہ ہی کتاب و سنت کے اندر اس معنی کے لیے یہ مادہ استعمال میں آیا ہے۔ لیکن کیا اس مادے کا شروع کے مراجع یا مصادر میں نہ ہونا اس کے استعمال کرنے میں کوئی قدغن لگاتا ہے؟ نہیں۔ ایک بہت مشہور قول ہے اصولیین کا کہ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، لا مشاحۃ فی الاصطلاح۔ میری آواز سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی سر۔ جی شیخ۔ تو اصطلاح کے اندر کوئی قدغن نہیں۔ اصطلاح کسی بھی فن میں اصطلاحات کا وضع کرنا کسی معنی کے لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ معنی غلط نہ ہو۔
جیسے مثال کے طور پر ہر فن کے اندر جیسے خود صرف کا مادہ ہے، نحو کا مادہ ہے، متقدمین جانتے تھے کہ صرف کسے کہتے ہیں، نحو کسے کہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا۔ متقدمین یہ تھوڑی نہ جانتے تھے فعل کسے کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں، ظرف کسے کہتے ہیں، مشتق کسے کہتے ہیں، مصدر کسے کہتے ہیں، ہاں، ظرف زمان، ظرف مکان، حال، ہاں، یہ سب چیزیں جانتے تھے؟ متقدمین نہیں جانتے تھے۔ وہ سلیقے سے زبان بولتے تھے اور نحو کے قواعد کی پاسداری کرتے تھے، لیکن وہ سلیقے کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے وہ قواعد نہیں جانتے تھے، قواعد وضع ہی نہیں کیے گئے تھے تب تک۔ واضح مشاہد؟ اسی لیے آپ کتاب و سنت میں کچھ پائیں گے اس کے بارے میں۔ اسی طریقے سے اصول فقہ کے اندر جو احکام وضع کیے گئے، احکام تکلیفیہ، ہاں، واجب، مندوب، مستحب، مکروہ، حرام، جائز، ہاں، فرض، رکن، جی، ہاں، یہ سارے کے سارے مصطلحات، تو جتنے بھی علوم ہیں ان کا تطور بعد میں ہوا، اصطلاحات بعد میں وضع کی گئیں، اور وہ قرآن و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر ان کا استقصاء کرنے کے بعد، ان کا دراسہ کرنے کے بعد، ان نصوص کے اندر تحقیق اور جستجو کے بعد لوگوں نے اصطلاحات وضع کی۔ تو انہی اصطلاحات میں سے عقیدے کی اصطلاح بھی ہے جس کو وضع کیا گیا بعد میں، اور ایمان، توحید اور سنت کے کلمات جن معانی پر دلالت کرتے تھے، ان معانی پر دلالت کرنے کے لیے عقیدے کے لفظ کا استعمال شروع کر لیا گیا۔ تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے اب تک؟ کوئی دہرائے گا تھوڑا سا؟ کیا کہا میں نے؟ عقیدے کی لفظ کی دلالت کے تعلق سے بات، عقیدے کے لفظ کی دلالت کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، تو جہاں تک اس کی بات ہے تو اس لفظ کا استعمال کتاب و سنت میں اس معنی میں ہے۔ یہ بعد میں متکلمین کے زور کے بعد اس لفظ کا استعمال کثرت سے شروع ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا علم پہلے سے موجود، یہ کوئی احسن، نئی چیز نہیں ہے، لیکن نام الگ تھا۔ یعنی واضح الفاظ میں اس کا ذکر نہیں تھا، بلکہ متقدمین یہاں اس کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے تھے، جیسے التوحید، الایمان، السنہ وغیرہ وغیرہ۔ بالکل، اور اسی نام سے ان لوگوں کی کتابیں بھی موجود ہیں، یعنی عقیدے کے مباحث پر مشتمل کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن ان کا نام یا تو کتاب الایمان رکھ دیا گیا، یا کتاب السنہ رکھ دیا گیا، یا کتاب التوحید رکھ دیا گیا، عقیدے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ چلیے مشائخ، لیکن عقیدے کا لفظ جب استعمال شروع کیا گیا تو گرچہ یہ متاخر ہے اور بعد کے دور کی ایجاد ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صحیح معنی پر دلالت کرتا ہے، اور اصطلاحات کا وضع کرنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، معنی درست ہونا چاہیے۔ اصطلاح اگر کوئی نئی ایجاد کر لی جاتی ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ واضح مشائخ؟ اچھا، اب آئیے کہ دیکھتے ہیں کہ عقیدے کا لفظ لیا کہاں سے گیا ہے، کیسے اس کی دلالت اس معنی پر ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عقیدہ لغت میں عقد سے مشتق ہے۔ کس سے مشتق ہے؟ عقد سے۔ عقد سے مشتق ہے، یعنی عین قاف دال اس کا مادہ ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ میں آپ لوگوں کے سامنے نص کو رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سامنے دیکھ کر کے صحیح طریقے سے سمجھ پائیں۔ عقیدے کا لفظ مشتق ہے عین قاف دال سے لغت میں۔
ٹھیک ہے مشائخ، یہ میں آپ لوگوں کو سامنے دکھلا رہا ہوں، دیکھ لیں، دکھائی دے رہا ہے؟ اس کو نوٹ کر لیں اپنے یہاں. عقیدے کا لفظ لغت میں کس سے مشتق ہے؟ عین قاف دال سے مشتق ہے، عقد سے مشتق ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں مشائخ دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے؟ ارے اپنے موبائل سے زوم کر لو. آپ اپنے اسکرین سے بڑا کر سکتے ہیں. آپ اپنے یہاں اس کو بڑا کر سکتے ہو. دکھائی دے رہا ہے. اگر میں جی، زیادہ بڑا کر دوں تو اصل میں پھر وہ صفحے پر وہ بگڑ کر کے شکل اس کی اچھی نہیں دکھائی دے گی. جی سر دکھائی دے رہا ہے. ہاں زوم موبائل میں دکھائی دے زوم رہا ہو ہے. جاتا ہے اپنا اپنا اب دیکھو، zoom. اب دکھائی دے رہا رہنے ہے. دیجیے اس کو. اسکرین شاٹ لے لیا ہوں، دکھائی دے رہا. چھوٹا کر دوں یہ زیادہ مناسب ہے، یا رنگ بدل دوں تو جی شیخ. بیک کا رنگ چینج کر دیجیے. جی کلر چینج کیجیے. اب تو اب دکھائی دے رہا ہے؟ اب دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ کر دیجیے اسے. دکھ رہا بالکل صاف ہے. میرے خیال سے آپ تو بالکل صاف ہونا چاہیے. جی شیخ. ہاں تو عقیدہ لغت میں کس سے مشتق ہے؟ عقد سے مشتق ہے. اور عقد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الربط والابرام والاحکام والتوثق والشد بقوة والتماسك والمراصة والاثبات. ٹھیک ہے، یہ سب اس کا لغوی معنی ہے. مضبوطی سے باندھنا، پختہ کرنا، مضبوط کرنا، تقریباً ایک ہی مفہوم میں ہے. گرہ لگانا، اصل میں جب کسی چیز کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، مضبوط کرنا ہوتا ہے تو اس کو گرہ لگائی جاتی ہے. اسی سے اردو زبان میں بھی عقدہ کشائی کہتے ہیں، گرہ کھولنا. ہاں، مشکلوں کو حل کرنے کے لیے کہتے ہیں عقدہ کشائی کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے. تو عقدہ جسے کہا جاتا ہے وہ عقیدہ ہی سے مشتق ہے، عین قاف دال ہی سے. عقدہ کہا جاتا ہے گرہ کو. ہاں واضح ہے مشائخ؟ تو عقد کا معنی گرہ لگانا، اور حل العقد کہا جاتا ہے گرہ کو کھولنا. تو کسی چیز کو جب محفوظ کرنا ہوتا ہے تو اس میں سامان رکھ کر کے پھر اس پر گرہ لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ محفوظ رہے. واضح مشائخ؟ ارے بھائی کچھ بولو. جی شیخ. تو منہ میں گھگنی رکھے ہو کیا تم لوگ؟ بولو تاکہ مجھے لگے کہ سن رہے ہو. کیا معنی بتایا عقد کا؟ گرہ لگانا. گرہ لگانا، مضبوط کرنا، باندھنا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اور اسی سے یقین اور جزم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لغت ہی میں. ہاں، یقین اور پختہ یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عقدہ یعقدہ عقداً عربی زبان میں بولا جاتا ہے، اور اسی سے عقدۃ الیمین والنکاح ہے. قسم انسان کسی چیز پر کھاتا ہے تو اس کو عقد یمین کہا جاتا ہے. نکاح کے اندر جو چیز عہد و پیمان ہوتا ہے اس کو بھی عقد نکاح کہا جاتا ہے. آپ لوگ تو اس کو استعمال کرتے ہو، اردو میں بھی جانتے ہو. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ چونکہ انسان ایک عہد و پیمان باندھتا ہے، اسی لیے اس کے لیے عقد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. واضح مشاہد؟ قرآن کہتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تعالیٰ تمہاری فضول کی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن وہ مواخذہ کرتا ہے ان قسموں پر جو جانتے بوجھتے ہوئے کھائی جاتی ہے. ہاں، یعنی ایک قسم وہ ہے جو تم لوگوں کے یہاں بھی یہ چیز رائج ہے. اپنی گفتگو میں عام طور پر کہاں جا رہے ہو؟ یہاں جا رہے ہو.
صحیح میں وہاں جا رہے ہو؟ ہاں اللہ قسم وہاں جا رہا ہوں. وہاں قسم تمہارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم قسم کھا رہے ہو، بس یوں ہی زبان پر چڑھا ہوا ہے تو قسم کھا لیتے ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو چونکہ وہ قسم مقصود نہیں ہوتی اس لیے اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یمین لغو کہا جاتا ہے. دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو بالقصد کھائی جائے، قسم کی نیت سے کھائی جائے، اس کو کہا جاتا ہے عقد یمین. چونکہ اس کو آپ نے پختہ کیا ہے، اس نے قسم کے ذریعے سے آپ نے ایک عہد اور ایک پیمان باندھا ہے، تو اس کا مواخذہ ہوتا ہے اگر اس کو آپ نے نہیں پورا کیا تو. واضح مشاہد؟ اور حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ یمین لغو کا کفارہ کیا ہے اور یمین یہ کیا نام ہے عقد یمین کا کفارہ کیا ہے. بہرحال تو فرمایا کہ یمین لغو جو ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے بلکہ اس قسم پر مواخذہ ہے جو قصدن کھائی جائے. اچھا، عقیدہ کا یہ ہو گیا لغوی معنی. لغت کے اعتبار سے عقیدہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے. گویا قرآن کریم کی آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. یہ عقدتم الایمان کے اندر جو عقد کا لفظ ہے یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی قسم کو پختہ کرنے کے معنی میں. کس معنی میں؟ کس معنی میں ہے؟ پختہ کرنے کے معنی. پختہ کرنے کے معنی میں ہے. وہی جس کو کہا کہ باندھنا، مضبوط کرنا، ہاں اس معنی میں. اچھا، یہ تو ہو گیا لغت کا معنی. عقیدے کو اصطلاح میں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحکم الذی لا يقبل الشک فیہ لدى معتقدیہ. عقیدہ اس حکم کا نام ہے جو اپنے اعتقاد رکھنے والے کے نزدیک کسی شک کو قبول نہ کرے. حقیقت کے اعتبار سے شک اس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس کے یہاں وہ اعتقاد ہے اس بندے کے نزدیک اس حکم کے اندر کوئی شک نہیں ہے. واضح مشائخ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ تو یہ آپ لوگ سو کیوں جاتے ہو بھائی؟ تو کسے کہتے ہیں اصطلاح میں؟ عقیدہ اس حکم کا نام ہے جو کیا نہ کرے، اس حکم کا نام ہے جو شک نہیں کرے، اپنے اعتقاد رکھنے کے اوپر شک نہیں کرے. اپنے اعتقاد رکھنے والے کے نزدیک کسی قسم کا شک قبول نہ کرے. آصف دہراؤ، کیا کہا؟ عقیدہ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ اصطلاح میں اس حکم کا نام ہے جو اپنے اعتقاد رکھنے والے کے نزدیک کسی چیز پر شک نہ کرے، کسی شک کو قبول نہ کرے. کسی شک کو قبول. ٹھیک ہے. جی اچھا، والعقیدۃ فی الدین ہاں ما یقصد به الاعتقاد دون العمل. دین میں عقیدہ ان دل کی یعنی دل سے متعلق چیزوں کو کہا جاتا ہے جو عمل کے علاوہ ہیں. عقیدہ دین میں ان اعتقادات کے مجموعے پر بولا جاتا ہے جو عمل کے علاوہ ہیں. دین کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اعتقاد اور ایک عمل. اعتقاد اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے پورے طور پر، اور جوارح اس کے اندر شریک ہوتے ہیں. جوارح اس کے اندر شریک ہوتے ہیں لیکن اس کا اساسی تعلق قلب سے ہوتا ہے، اور عمل اس کا تعلق جوارح سے ہوتا ہے. جیسے اللہ کے وجود کا عقیدہ، رسولوں کو بھیجنے کا عقیدہ، اور عقیدہ کا لفظ فعیلہ کے وزن پر ہے. کس کے وزن پر ہے؟ فعیلتن. اور فعیل کا وزن یا فعیلہ کا وزن کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے. جیسے قتیل، جریح، یہ
مقتول اور مجروح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. قتیل کسے کیسے کہتے ہیں؟ قتیل کسے کہا جاتا ہے وصی الدین؟ قتل کرنے والے کو یا قتل جو شخص ہوا ہے اس کو؟ مقتول کو. مقتول کو کہا جاتا ہے. قتیل یعنی مقتول سے. قتیل یعنی مقتول. جریح یعنی مجروح یعنی مجروح. یعنی فاعل بمعنی مفعول. اس کے برخلاف کریم یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے کریم، لیکن یہ مفعول کے معنی میں نہیں، یہ فاعل کے معنی میں ہے. سخاوت کرنے والا نہ کہ سخاوت کیا ہوا. کریم کا معنی، علیم کا معنی عالم یا معلوم، جاننے والا. جاننے والا یعنی علیم بمعنی عالم. تو فعیل اور فعیلہ یہ صیغہ مذکر ہو یا مؤنث یہ کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے. یہاں پر عقیدہ فعیلہ کے وزن پر ہے. یہ فاعلہ کے معنی میں ہے یا مفعولہ کے معنی میں ہے؟ جی مشائخ. مفعولہ کے معنی میں ہے. احسنت، بارک اللہ فیک. عقیدہ بمعنی معقود علیہ. عقیدہ یہاں پر ان اعتقادات کا مجموعہ یا ان اعتقادات کو کہا جاتا ہے جو انسان نے اپنے اندر کیا ہوا ہے، اس پر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جمع عقائد ہے. وَخُلَاصَةُ مَا عَقَدَ الْإِنسَانُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ جَازِمًا بِهِ. اور یہ وہ چیز ہے جس کا انسان اپنے دل سے اعتقاد کرتا ہے، اس پر یقین کرتے ہوئے، وہ عقیدہ ہے. خواہ وہ حق ہو خواہ وہ باطل ہو، خواہ وہ حق ہو خواہ وہ باطل ہو. وقت ختم ہوا، گفتگو ادھوری رہ گئی، لیکن انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس کو مکمل کروں گا. لیکن جو باتیں آج کہی گئی ہیں اس کو یاد رکھیے گا، اس کا اعادہ میں کرواؤں گا، پھر آگے بڑھوں گا. اللہ کے لیے وقت ضائع نہ کروائیے. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور سب کو 10 بیویاں عطا فرمائے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، بہت بڑا دعا کر کے جا رہے ہیں جسے عقیدہ اور اعتقاد کے مجموعہ کو کہا گیا. شک ایک بات وہ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ موجود تھا، اس کو دیکھ کر کے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے مشائخ، آج کے درس سے متعلق کوئی سوال تو نہیں کسی کے ذہن میں؟ چیزوں کو کہا جاتا ہے جو عمل کے علاوہ ہیں. ٹھیک ہے.